بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1525 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83، 84 اور 85، 83، 84 اور 85۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم، اور جس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے، من کل امہ، ہر امت میں سے، فوجن، ایک گروہ، ممن، ان لوگوں میں سے جو یکذب، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فہم، پھر وہ، یوزعون، روکے جائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤ، جب وہ محشر میں آ جائیں گے، قال، تو کہے گا اللہ، اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا تھا، بآیاتی، میری آیتوں کو، ولم تحیطوا، جب تم نے احاطہ نہیں کیا تھا، بہا، ان کا، علم سے، اماذا، یا اور کیا، کنتم تعملون، تم عمل کرتے رہے تھے، ووقع، اور واقع ہو جائے گا، القول، قول یعنی عذاب، علیہ، ان پر، بما، بوجہ اس کے کہ جو ظلم، انہوں نے ظلم کیا، فہم، پھر وہ، لا ینطقون، بول نہیں سکیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے، اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ دوسری بات، ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ تیسری بات، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ چوتھی بات، اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا۔ پانچویں بات، بھلا تم کیا کرتے تھے۔ چھٹی بات، اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں قیامت کی ایک علامت کا تذکرہ تھا، یعنی دابۃ الارض کا، کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، دابہ، بعض مفسرین نے اس کو انسانی قرار دیا ہے، دابہ، چونکہ چوپایا انسان بھی تو جو جانور ہی ہے، جان والا ہے۔ بہرحال یہاں قیامت اور حشر کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں، جن کی تلاوت کی گئی، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ان رئیسوں کو جمع کریں گے جو دنیا میں ظلم کرتے تھے، بڑے بڑے بھاری لوگ، ظالم، ظالموں کے بڑے سردار، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے، اور یہ جو ظلم کیا کرتے تھے دنیا میں، اور ان کے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، میدان محشر میں اس قدر ہجوم کی کثرت ہوگی کہ اگلوں کو پچھلوں کے ساتھ کرنے کے لیے روکا جائے گا، تاکہ وہ سب ایک ساتھ ہو کر چلیں۔ جس طرح چرواہا جانوروں کو روک کر چلتا ہے، اسی طرح فرشتے ان لوگوں کو روک کر ایک ساتھ لے کر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اور جب یہ لوگ جمع ہو جائیں گے اور حساب، تحقیق اور تفتیش کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو خاموش کرنے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کہیں گے کہ کیا تم نے میری ان آیتوں کو جھٹلایا، جو آیتیں آج کے دن کی ملاقات پر دلالت کرتی تھیں، جن آیات میں تمہیں پکار کر کہا جاتا تھا کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملاقات
کرنا ہے. قیامت کا دن قائم ہوگا, آخرت کا دن قائم ہوگا, وہ یوم عظیم ہوگا, ساری انسانیت جمع ہوگی, پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, تمہارا حساب کتاب ہوگا, تمہاری نامہ اعمال کو تمہارے سامنے بتایا جائے گا, تمہیں کہا جائے گا کہ اقرا کتابک, تمہاری کتاب پڑھو. اور جب یہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو سب ظاہر بات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سامنے جب کھڑے کر دی رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو خاموش کرنے کے, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کہیں گے, کیا تم نے میری ان آیتوں کو جھٹلایا جو آیتیں آج کے دن کی ملاقات پر دلالت کرتی تھی, اور تم نے جو جھٹلایا تھا بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی غور و فکر کے ایک دم جھٹلا دیا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ان نبیوں کی باتوں کو سن کر تھوڑا سا غور و فکر کرتے, تدبر کرتے کہ بھائی یہ ہمدرد آدمی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, کچھ تحقیق کر لیتے, تھوڑی سی غور و فکر کر لیتے, مگر تم نے ایسا نہیں کیا. اگر غور کرنے کے بعد کچھ کہتے تو ٹھیک, کچھ عذر تو ہو سکتا تھا, مگر تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم نے بغیر کسی علم کے, بغیر کسی تحقیق کے ایک دم ہی جھٹلا دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ ہے, اور بغیر سوچے سمجھے ایک دم جھٹلانا یہ تو جرم والا ہی جرم ہے. تم نے ان آیتوں پر غور و فکر ہی نہیں کیا جن آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی. اگر تم ان آیتوں پر غور کرتے تو تم اس حق کو پا لیتے جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا. تم نے نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر غور کیا, اور نہ نبیوں اور رسولوں کی رسالت اور نبوت پر غور کیا, اور نہ ہی آخرت اور قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں غور و فکر کیا. پہلے مرحلے ہی میں تم نے ایک دم صاف طور پر اس دین حق کو جھٹلا دیا. اس بات پر نظر رکھے بغیر کہ اس طرح جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا. قیامت کے دن ساری انسانیت کے جمع کیے جانے اور بالخصوص مشرکوں کے سرغنوں کے جمع کیے جانے کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. اور روز بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام مخلوقات کو جمع کریں گے, پھر ہم مشرکین سے کہیں کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں گئے تمہارے معبود, آؤ پکڑ کے. سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں کہا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس روز اللہ تمام خلائق کو جمع کرے گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے, پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو, پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے, اور وہ ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا, یقیناً وہ بڑی حکمت والا, علم والا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں بروز قیامت جمع کیے جانے کی کیفیت یوں بیان کی گئی وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے, اس حالت میں کہ وہ اندھے, گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. جب کبھی وہ دوزخ بجھنے لگے گی ان کو اس جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا. وہ جب بھی دوزخ بجھنے لگے گی, اس کے بعد ان ظالموں پر ان کے ظلم کی پاداش میں وہ عذاب واقع ہو جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا, کفر کیا تھا, اور ان مجرموں کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا, اور اس دن عذر و معذرت بھی نہیں کر سکیں گے. سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 میں یہ بات کیوں کہی گئی ھذا یوم لا ینطقون, یہ ایسا دن ہوگا کہ وہ بول بھی نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. قیامت کے دن کے سارے مراحل میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.